الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مقابل له ولا مخاصم له ولا مجادل له ولا مناظر له في الحكم والامتثال نشهد أن لا إله إلا الله وحده وحيدا وحده أحدا وحده صمدا وحده متوحدا متنورا ومنورا ومصورا في الأرحام كيف يشاء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق ولا فريق له في الملك ولا وزير له ولا مناصر له لا ولد له ولا جلد له ولا حسب له ولا نسب له ولا كسب له ولا كيف لا ولا ريب لا ولا عيب له ولا ولد ولا والد ولا أم ولا له الخال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حامدا محمدا محمودا محمدا حميدا محمدا راشدا مرشدا رشيدا بشيرا نذيرا محمدا داعيا شاهدا محمدا سراجا منيرا
نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا هو أسوتنا وقدوتنا وأروتنا وعقدتنا محمدا أنورنا وأجدر أخطر أكبرنا وآلانا وأولانا محمدا إماما كاملا محمدا إماما عادلا محمدا إماما فاضلا محمدا إماما أكملا أجملا أنورا أطهرا أزهرا رحمة كاملة عاملة ناصبة على الخلق نود الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا حسنا محمدا جميلا أجملا محمدا طاهرا أطهرا محمدا كاملا أكملا من حاجبين محمدا أنورا من عينين محمدا أرحما من شفتين محمدا حسينا أحسنا من خد وأذنين ومنكبين وكتفين وأسدين ومرفقين وذراعين ورسغين وإبهامين سبابتين شهادتين خنصرين بنصرين محمدا كاملا أكملا من ضلعين وجنبين وفخذين وركبتين وساقين وكعبين ورجلين وحالين ودارين محمدا إمامنا وإمام القبلتين محمدا إمامنا وإمام الحرمين محمدا إمامنا وإمام الهجرتين محمدا إمامنا وإمام الثقلين محمدا هو نبيه محمدا هو دليله وخليله محمدا عبده ورسول الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا حسنا محمدا كاملا أكملا من رأس وحيس وكتف وكيف وجمة ولمة ووفرة وزفرة وأسرة ونصرة ويسرى محمدا حسينا حسنا محمدا كاملا أقبلا محمدا صادقا أصدقا من لسان وبيان وشان وعنوان وقرآن وفرقان وعلم وعرفان محمدا حسينا حسنا من دين وأديان من وطن وأوطان محمدا كاملا أكملا من فكر وأفكار من ذكر وأذكار من دور وأدوار من ليل ونهار محمدا إمامنا وإمام القيل والقال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا
حسینا احسنا من تحریر و تقریر و تبشیر و تنذیر و تحسین و تقدیر محمدا کاملا اکملا من تنزیل و تعمیل و ترتیل و تسجیل محمدا امامنا و سیدنا و سید الحسن والجمال اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی میرے قابل صد احترام اہل علم علماء کرام اور انتہائی واجب الاحترام ذی وقار میرے قائدین جماعت اور انتہائی میرے قابل فخر اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوانوں، اللہ خالق کی کائنات مالک ارض و سما مینوں اور آپ سبنوں قرآن و سنت والے مسلک نال ہمیشہ وابستہ رہن دی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس دی اشاعت خالص دی بھی رب کائنات اساں سارے انو توفیق عطا فرمائے۔ آج دی یہ بہت بڑی عظیم الشان کانفرنس جس دے اندر اللہ دا میں شکر ادا کرنا اور اس دے شکر دے بعد میں قائدین جماعت دا بھی اور اہل حدیث یوتھ فورس دے صدر محترم دا بھی شکریہ ادا کرنا کہ جنہوں نے میں اس کانفرنس دے اندر اپنی معروضات پیش کرن واسطے انہوں نے میں بلایا ہے، یہ انہوں دی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت انہوں دی اس کاوش اور محنت نو قبول و منظور فرمائے۔ اور میں معذرت کرنا کہ میرے انتہائی قابل صد احترام میرے برادر محترم بھائی ارشد خلیق صاحب نے میں خطبے دا آرڈر دیتا ہے، رانا خلیق صاحب اللہ رب العزت انہوں دی زندگی برکت عطا فرمائے، تو انہوں دا آرڈر اے حکم وہ بھی سے رکھی تے ہے اور قائد محترم نے جو وقت دیتا ہے وہ بھی بہت مختصر ہے۔ سفر بڑا لمبا ہے ملتان تو اتنے منٹ نہیں جتنے میل بن دینے ماشاءاللہ، لیکن اللہ رب العزت دا بھی شکر ہے کہ جس مالک کی کائنات نے حاضری دیتی ہے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم اے عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہے اور اہل سنت اہل حدیث دا عقیدہ ہے، اس دے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ میں نے اس بات تے بہت بڑی شرمندگی ہوندی ہے کہ جو ہی رمضان محرم الحرام دا مہینہ آندا ہے تے اہل حدیث دے اندر بھی فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت، حسنین کریمین دی شان اور واقعہ کربلا شروع ہو جاندہ ہے، حالانکہ کوئی اہل حدیث ایسا نہیں جس دا عقیدہ، جس دا نظریہ، جس دی سوچ اور فکر، جس دے اندر اہل بیت
اللہ دے نبی دے گھر والے، نبی دے او وفادار، نبی دے او جانثار رشتہ داراں دے بارے کوئی بغض اناد رکھدا ہوئے، کائنات دے اندر کوئی ایک اہل حدیث بھی ایسا موجود نہیں ہے، پھر مینوں اور آپ نوں اس مہینے دے اندر اے اہل بیت دے شان اور انہاں دے مناقب واسطے کانفرنس کیوں منعقد کرنیاں پیندیاں نے؟ حالانکہ چاہیدا ہے کہ او لوگ، او قوم، او برادری جیڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام آپ دے جانثاراں دے بارے بغض و اناد رکھ دے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے بارے دل دے اندر کینہ رکھ دے نے، اگر وہ چاہندے ہیں کہ اس امت دے اندر اتفاق ہوئے، اتحاد ہوئے، اتحاد بین المسلمین ہوئے، تے پھر انہاں نوں چاہیدا کہ محرم الحرام دے مہینے دے اندر اہل سنت نو اس بات تے اعتماد دے اندر لین، اپنے اپنے امام باڑیاں دے اندر اعلان کرن کہ اہل سنت والو، اہل حدیثو، ساڈا ابو بکر صدیق دے بارے وہی عقیدہ و نظریہ ہے جو اہل سنت دا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت دا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے وہی عقیدہ اور سوچ ہے جو اہل سنت دی ہے، پھر اتحاد بین المسلمین ہے۔ اگر عقیدہ ہوئے صحابہ کرام دے بارے بغض و اناد دا، صحابہ کرام دے بارے تبرہ بازی دا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی صدیق اکبر دے بارے عقیدہ رکھے کہ صدیق غاصب ہے، جو ابو بکر صدیق دے بارے عقیدہ رکھے کہ سیدنا صدیق سیدہ فاطمہ میرے نبی دی بیٹی دا حصہ کھا گیا ہے، رب کعبہ دی قسم اہل سنت قیامت دی صبح تک اس نال ایسے عقیدے دے ہوندے ہیں اتحاد نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن سن لو، بعض اہل حدیث بھی، اگرچہ میں خطبہ دے اندر میری حیثیت درجہ سوم اور چہارم دی ہے، لیکن میں بات ڈنکے دی چوٹ اس واسطے کہنا ہاں کہ میں آبا و اجداد دے مسلک چھوڑے ہے، مسلک اہل حدیث دی سچائی دی وجہ کر کے میں اپنے باپ دادے دی جماعت چھوڑی ہے، مسلک اہل حدیث دی سچائی واسطے میں اپنے باپ دادے دی گدی چھوڑی ہے، مسلک اہل حدیث دی سچائی دی خاطر اس واسطے میں جتنا کم تر بھی اہل حدیث دے اندر کیوں نہ ہو جاواں، میں مسلک اہل حدیث تے کدی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اہل حدیث کہلا کے کوئی امام باڑیاں دے اندر جا کے اتحاد بین المسلمین دی وجہ کر کے عید غدیر دے دن جا کے امام باڑے دے اندر جا کے مسلک اہل حدیث نو جا کے شیعہ مسلک نال تولدا ہے، حنفی مسلک نال تولدا ہے، رب کعبہ دی قسم ہے میرا مسلک نہیں، میرا منہج نہیں، سلف صالحین دی سوچ نہیں ہے۔ اتحاد بین المسلمین دا دعویٰ کرن دے بعد اس دن دے اندر جائے امام باڑے دے اندر یوم غدیر جان دے ہو کیا ہے؟ عید غدیر اہل تشیع دے نزدیک 18 ذی الحج عید غدیر ہے۔ غدیر دے موقع تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں تے حجت الوداع دی واپسی تے 18 ذی الحج نو اہل تشیع دا عقیدہ ہے کہ اس 18 ذی الحج نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع دی واپسی تو بعد اس غدیر دے کنویں تے بیٹھ کے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلیفہ بلا فصل ہون دا اعلان کیتا ہے۔ توجہ کرنا، اہل تشیع 18 ذی الحج نو عید غدیر مناندا ہے کہ وہ دن ہے جس دن دے اندر کائنات دے امام نے سیدنا حضرت علی دے خلیفہ بلا فصل دا اعلان کیتا ہے۔ آج کوئی اہل حدیث، کوئی اہل سنت اس دن دے اندر جا کے شیعہ امام باڑے دے اندر جا کے امام بارگاہ دے اندر جا کے اتحاد بین المسلمین دی دعوت دیندا ہے، گویا کہ اعتراف کردا ہے کہ میں ابو بکر صدیق نو خلیفہ بلا فصل نہیں مندا، میں عمر فاروق نو غاصب مننا، میں عمر فاروق دی خلافت تسلیم نہیں کردا۔ لوگو سن لو، رب کعبہ دی قسم، اتحاد بین المسلمین دا اگر کسی نو شوق ہے تو سن لو، آؤ آپس دے اندر کیوں اتحاد نہیں کردے ہو؟ ٹانگے دیاں سواریاں لائے کے الگ الگ گروہ بناندے ہو۔ اگر اتحاد امت دا شوق ہے، آؤ اپنے اپنے گروہ ختم کرو، اس کائنات دی عالمگیر جماعت
جمعیت اہل حدیث دے سائے لے آ جا. اگر واقعی اتحاد امت دے شوق ہے اپنی پارٹیاں ختم کرو, اپنے گروہ ختم کرو. اپنے گروہ ختم نہیں کر دے ہو, نبی دے صحابہ تے تبرہ کرن والے نال اتحاد کر دے ہو. آؤ سمجھو مقام مصطفیٰ اور مقام صحابہ. رب کعبہ دی قسم, صحابہ کرام رب نو کتنے پیارے نے, کتنے پیارے نے. اس کائنات دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑھ کے اللہ نے کوئی شان والا بنایا؟ کائنات دے اندر کوئی امام بنایا؟ رحمت للعالمین کوئی آیا؟ اکرم الاولین والآخرین کوئی نہیں آیا. کائنات دے اندر محمد الرسول اللہ تو بڑھ کے کوئی عزت و احترام والا نہیں آیا. رب کائنات فرمانے میرا سونا ساری کائنات نالوں تو مینوں زیادہ پیارا ہے, ساری کائنات نالوں زیادہ عزت تیری کرے نا, پر جڑے تے مصطفیٰ دی خاطر گھر بار چھوڑ کے, رشتے ناتے چھوڑ کے, بہنا بھائی چھوڑ کے, کنبہ قبیلہ چھوڑ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر آ گئے نے. کائنات ساری چھوڑی ہے, مصطفیٰ نہیں چھوڑیا ہے. وطن چھوڑیا ہے, مصطفیٰ نہیں چھوڑیا ہے. کائنات دے رشتے ناتے چھوڑے نے, مصطفیٰ نہیں چھوڑیا ہے. رب فرماندہ میرا سوہنا میں گواہیاں دینا, لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. وہ ہستیاں اللہ فرماندہ سونا انہاں دی عزت شان کتنی ہے. توجہ کرنا, اے انسان ہیں, انہاں کو غلطیاں ہو سکتی ہیں, پر میرا سونا جدہ انہاں دی غلطی نو میں غلطی نہیں لکھدا. جی میں تائیں مصطفیٰ کلوں کوئی بھول چک ہو ونجے میں معافی دا اعلان پہلے کرے نا اف اللہ ان کا, پہلے معاف کرے نا پچھے آنا لیما ازنت لہم. اہل علم جہان دے اس بات رو پہلے معافی دا اعلان کرنا, لغزش دا اظہار بات دے اندر کرنا. اللہ فرماندہ انہی طرح میرا یارا کائنات دے سردارا تیرے صحابہ کو لو غلطیاں ہو ونجن تو میں معافی دے اعلان پہلے کرنا, غلطی بعد دسینا, کائنات نو پیغام دینا. جی میں منو محمد دی عزت پیاری ہے, انہی مصطفیٰ دے صحابہ دی عزت پیاری. حتیٰ کہ اللہ فرماندہ سونا تینوں میں ترائے کام تیرے ذمہ پہ لینا. توجہ کرنا, اللہ دا نبی ہے, مرشد ہے, امام ہے, اے صحابی امتی نے, صحابی شگرد نے, مصطفیٰ استاد ہے, صحابی روحانی بیٹے نے, اللہ دا رسول باپ ہے. مگر رب کائنات کیا فرمانے نے, فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد بین المسلمین کرنا ہے تے رب دا جڑا مقام دیتو ہے صحابہ کرام دا ہے, اے مقام منوا پھر اس دشمن دے کول. رب کائنات فرمانے نے سونا فاعفو عنہم, ہائے ہائے فاعفو عنہم, انہاں کنو جے کوئی لغزش غلطی ہو ونجے میرا سونا میں تینوں حکم دے کے آدھا پیا فاعفو عنہم, انہوں معاف کر چھوڑیا کر, دل وچ کٹ دیتی کر, رنجش دل دے اندر نہ کیتی کر. فاعفو عنہم ادا مطلب کیا ہے سونا, ان کر کے انہاں دی غلطی نو مٹا چھوڑیا کر کہ کدی دل وچ دوبارہ خیال بھی نہ آوے میرے یار کولوں غلطیاں ہو گئیاں ہے. اللہ پاک فرماندا فاعفو عنہم, ایک تے انہاں معاف کر چھوڑیا کر, انہاں دی غلطی تے قصور نو دلوں کے معاف کیتا کر. ان کر کے جو وقت کدی تواڈے دل وچ خیال بھی کدی نہ آ جائے میرے فلانے یار کولوں غلطی ہو گئی ہے. اگلی گل سن, اللہ پاک فرماندا واستغفر لہم, او جند جیوی او میرا یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے امام, میں تیری وڈی عزت کرے نا میرا
یارا کائنات دے سردارا تو زمین تے بلندہ پہ ہونا ہے میں عرش مولا تے تیرے ہوٹھاں دیاں حرکتاں دیاں قسمہ چاہ کے آنا او میرا پاک پیغمبارا وکیل ہی یا رب جند جیوی آج توڑی میں کہہ دے ہوٹھاں دیاں قسمہ نہیں چاہیاں اتنا محبوب ہے میرا پیغمبر ہے کہ جدہ زمین تے بلندہ ہے اللہ پاک فرماندہ ہے میں مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے ایک ایک جملے دی قسم چاہ کے آنا ہے ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے میرے یار دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے بول غلط ہے اللہ پاک فرماندہ ہے میں تیرے ہوٹھاں دیاں قسماں چاہواں ہے لا امرو کا او جند جیوی ہو میرا یارا ہے میں نو تیری زندگی دے ساہ دی قسم ہے تیرا ایک ایک ساہ کائنات دے اندر ہے میری توحید دے وحدت دی دلیل ہے تیرا ایک ایک ساتھ کائنات دے اندر ہے میری شریعت دین دی دلیل ہے میرا پاک پیغمبرہ تیرا کوئی ساہ زندگی دے اندر ہی ہو جیا نہیں جیڑا ساہ میں رب دی مرضی دے مطابق نہ ہوئے اللہ پاک فرماندہ ہے آج توڑی میں کہہ دی زندگی دیاں قسمہ نہیں چاہیاں ہے ساری کائنات نلوں زیادہ پیارا ہے تے منو محمد رسول اللہ ہے ساری کائنات نلوں زیادہ عزت احترام والا ہے تے میرا محمد رسول اللہ ہے رب کائنات فرماندے نو میرا یارا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ میں انہاں کلوں جے کوئی غلطی ہو ونجے میں تیرے ذمے پہ لینا ہے کہ تو انہاں واسطے استغفار کیتا کر غلطیاں انہاں کلوں ہوئے معافیاں انہاں دی جاتے تو میرے کلوں منگیاں کر تو آنکھیں کر اللہ میرے صحابہ دیاں غلطیاں معاف کر دے تے رب کائنات فرما دین وشاورہم فی الامر تے انہاں نو اپنے معاملات دے اندر بھی شریک کیتا کر تاکہ کائنات نو پتہ چل ونجے کہ محمد رسول اللہ زندگی دے کسے ساتھ بھی کسے صحابی نال ناراض ہے رب کائنات پیغام دیونا چاہنے نے کملیا کس دی ساتھ تورہ پیا کرنا ہے کس نو بھونک دا پیا ہے جن دے کلوں غلطی ہو ونجے میں اپنے محبوب محمد رسول اللہ نوانا سونا غلطی انہا کلوں ہوئی ہے استغفار انہا واسطے تو کیتا کر میرا پاک پیغمبر ہے آؤ میرے ساتھیوں میں بھی اتحاد بین المسلمین دا قائلہ ہے مگر رب کعبہ دی قسم ہے عظمت صحابہ لٹا کے کسے نال میں اتحاد کرن والا نہیں آئے میری جماعت ساری کائنات دیاں مصیبتاں برداشت کر سکتی ہے نہ ہر قسم دے فتوے لگان والے فتوے لگا لین ہر قسم دے تہمتاں لگان والے لگا لین مگر رب کعبہ دی قسم میں اس صحابی دے بھونکن والے نال کندھے نال کندھا نہیں ملا سکتا جس دی پاروں میرا رب فرماندہ ہو میرا سجن پاک پیغمبر ہے دعا کائنات دے اندر تے کوئی اپنی جگہ تے رہ گیا ہے تو میرا یار محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندہ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ وما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء وہ میرا سجن پاکا پہلی چیز ہی معاف کر دیتا کر دوئی چیز ہی استغفار انہا واسطے کیتا کر تیسری چیز ہی انہوں اپنے معاملات دے اندر شریک کیتا کر تے اگلی گل سن میرا پاک پیغمبرہ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ جنہ کلوں کدی بھول چک ہو جاوے میں تے محمد تے پابندی لا رہا ہے علماء جان دے لا تطرد الذین اللہ نہیں دا صیغہ لے آندہ ہے رب کائنات فرماندن سونا تینوں میں بریک لا کے آدھا پہ جند جیوی یہ
انہاں کو غلطی ہو جائے تو انہاں نو جھنکیا نہ کر متھے تے وٹ نہ پایا کر کیوں اس واسطے اج جے تو جھنکے جا کل نو کوئی اندر دا کالا بے ایمان آکھے ابو بکر ہوئے جنوں نبی جھنکے آئے عمر ہوئے جنوں نبی جھنکے آئے مہاجرین دی جماعت ہوئے جنوں رسول اللہ جھنکدا رہ گیا ہے اللہ فرمانے نا 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 میں کائنات نو پیغام قرآن دے ذریعے دینا چاہنا ہے جیڑی جماعت محمد اور رسول اللہ نو اللہ پاک رسول اللہ نو جھنکن دی اجازت نہیں دینا ہے رب کعبہ دی قسم ہو میرا پروردگار نبی دی جماعت تے کسے کائنات دے 14ویں صدی والے نو بھوکن دی اجازت ہے آئیے سنیے اللہ فرماندہ ہے جھنکنا تے اپنی جگہ تے رہ گیا ہے سنو رب دا قرآن ہے اللہ فرماندہ وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کانہم ہائے اللہ دی قسم ہے عالم جان دینے اس جملے دی کیفیت نو رب کائنات فرمانے نو جند جیوی ہو میرا یار آئے او کائنات دے سردار آئے ساری کائنات واسطے میں عزت احترام دا چہرہ تے محمد رسول اللہ دا بنایا ہے ہزارہ سال دا مشرک توجہ کرنا ہزارہ سال دا رب دا دشمن مشرک کیوں نہ ہوئے اللہ دا دشمن کیوں نہ ہوئے اللہ پاک فرمانے نو جند جیوی ہو میرا یار آئے اے میرا ہوئے تے تے محمد رسول اللہ دے چہرے تے ایمان یقین پیار دیاں نظراں چا پھیرے ایک واری تے محمد دے چہرے تے نگاہ چا مارے میں نو تیرا چہرہ اتنا پیارا ہی ہو میرا یارا میں ہزارہ سال دے دشمن ہوئی وہ دے گناہ معاف کر کے تے انہوں تے اپنی جماعت دا اپنی پارٹی دا بندہ بنا لیندہ ہونا پر سونا تیرے چہرے دی بڑی عزت ہے تیرے چہرے دی بڑی عظمت ہے تے کوئی تیرے چہرے حال دیکھ نہ سکے تے تو پیار نہ حال چویکھیں واتوی میں دی زندگی دے گناہ معاف کر دینا ہے پر سونا میں اج کائنات نو پیغام دیونا ہے اور جی میں کائنات دی زمین تے میں نو محمد دا چہرہ پیارا ہے اللہ فرمانے مصطفیٰ دے منن والے دا چہرہ بھی میں نو کائنات سب نالوں زیادہ پیارا ہے اللہ فرمانے لا تادو اینا کا انہوں میں او جند جیوی ہو میرا یارا کائنات دے سردارا اے غریب بیٹھے ہون اے خباب خبیب بیٹھے ہون اے رنگ دا کالا بلال بیٹھے ہوئے اے اصحاب صفہ دے بھوکے غریب بیٹھے ہون جنہاں دے وجود تے کپڑے کوئی نہیں جنہاں پیٹ تے پتھر بدھے ہوئے نے جنہاں دے وجود تے میاں چادرہ کوئی نہیں ایک اللہ کدیاں چادرہ پاک کے بیٹھے نے بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے رضی اللہ تعالیٰ نو میں 70 نبی دے صحابی درویش نو ویکھے ہے کہ جنہاں دے لک دی ایک چادر اتنی چھوٹی ہے جدا رکوع سجدے تے جاندے نے اپنے دونوں ہتھاں نال انہاں نوں قابو کر لیندے کہ دے ساڈا شرم تے بھرم نہ کھل جائے ایک ایک چادر پا کے بھوکے رہن والے رب کائنات فرماندے نو میرا پاک پیغمبر آئے اے غریب نہیں کمزور نہیں اے غلام نہیں پر سن لائے مینوں کتنے پیارے نہیں لا تا دو اینا کا انہوں میں انہاں دی محفل دے اندر تو بیٹھا ہوئے اے غریب گودڑی پہنچتی محفل دے اندر بیٹھا ہوئے اے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر خباب خبیب سلمان فارسی بلال اے مہاجرین انصار بیٹھے ہوئے کائنات دا کوئی بادشاہ جائے کوئی وڈا پیر آ جائے کوئی وڈا سردار آ جائے کوئی بڑا حسن و جمال والا آ جائے میرا یارا جی میں تیری چہرے تے ویکھے کائنات تے میں عزت احترام دے نال دے زندگی دے گناہ معاف کر دینا ہونا ہے اللہ پاک فرماندا سونا جنہ تیرے چہرے ال ویکھ کے اپنے رشتہ داراں دے چہرے نالوں منہ موڑ لے اینا ہے لا تادو اینا کانوں میں انہاں دے وچ بیٹھا گلاں کریندا ہوویں انہاں دے چہریاں ول ویدا بیٹھا ہوویں کوئی وقت دا امیر آ جائے کوئی بادشاہ جائے میرا سونا ایک پابندی پہ لینا ہے انہاں دے چہریاں کولوں نگاہ ہٹا کے کسے ہور ول ویکھیں میں رب گوارا کریندا
ہائے 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 اللہ دی قسم او جماعت مصطفیٰ دی جنہاں دے رخ انور وال ویکھن دی اجازت اللہ کائنات دے مصطفیٰ نو فرما رہے سونا میں نہیں اجازت دیندہ کہ انہاں کمزوراں دے چہرے تو نگاہ اٹھا کے کسے وقت دی سپر طاقت دے چہرے ال دیکھ رہے رب کعبہ دی قسم آج کائنات دا بد نصیب ہو انسان جو اس صحابہ کرام دی اس دی عظمت نو پیرا تلے روند کے جا کے اس دشمن صحابہ دی سٹیج تے کھلو کے تے جا کے واز کرے کہ لوگوں جڑا نبی دی محبت دے اندر آ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ دا ہے وہ بھی جائز ہے جڑا نبی دی محبت دے اندر آ کے ہاتھ ناف تو تلے پڑھ دا ہے وہ دی نماز بھی ٹھیک ہے جڑا نبی دی محبت جا کے تے ہاتھ سینے تے پڑھ دا ہے اس دی نماز بھی ٹھیک ہے اور لیا کوئی ایک حوالہ میں چند سالہ دا اہل حدیثہ لیا کوئی ایک حوالہ کائنات دے امام محمد الرسول اللہ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہوئے لیا کائنات دے اندر کوئی حوالہ کہ محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی دی ایک نماز دے اندر بھی ناف تو تلے ہاتھ بدے ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے تیرا اتحاد میں نو منظور نہیں ہے میں نبی دی سنت تے کدی کمپرومائز نہیں کر سکتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حقانیت مسلک اہل حدیث کل نو کوئی آکھے جی میں نبی دی محبت وچ کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی نور من نور اللہ ہے میں آکھا تو بھی ٹھیک ہے کوئی آکھ دے وے میں اللہ دے نبی دی محبت وچ کہنا اللہ دے نبی ہر گھر ہر عاشق دے گھر تشریف لے آندے نے میں آکھا یہ بھی ٹھیک ہے نہیں رب کعبہ دی قسم ٹھیک وہی ہے جس تے مہر مصطفیٰ دی ہے ٹھیک وہی ہے جس تے مہر مصطفیٰ دی ہے ٹھیک وہی ہے جس تے زندگی صحابہ دی گزری ہے ٹھیک وہی ہے جڑا نبی دا کردار ہے تیرے اتحاد میں نہیں دیکھاں گا تیرا اتحاد جائے جہاں جاندہ ہے تیرے اتحاد خاک وچ مل جائے گا مگر اہل حدیث کدی نبی دی سنت تے کمپرومائز نہیں کر سکتا اتحاد کرنا تے آؤ اتنی بڑی جماعت نال جھگڑ دے کھڑے ہوتے دوہے نال اتحاد کھڑے کر دے جو عالمگیر جماعت ہے اس نال لڑائیاں باہر دے نال اتحاد ہے تے گھر دے نال جھگڑے نے ہر تریے دے اڑے کھمبی دے نہ کوئی نکلے کھلا میری وکری جماعت ہے آؤ اتحاد کرو اتحاد بین المسلمین اتحاد دا مسئلہ ہے آؤ اتحاد اس مسئلہ کا لے نال تے کرو نا جڑا تیرا بھی مسئلہ ہے تے میرا ہی مسلک ہے سارے اہل حدیثاں دا مسلک ہے لوگوں ہر تیسرے گھر دے اندر نئی پارٹی ہے اور اتحاد بین المسلمین دی دعوت دے کے اتحاد بین المسلمین دا نام استعمال کر کے نبی دی سنتاں نو حقیر سمجھ دے ہو نہیں پتہ تو نبی دی سنت دا نہیں پتہ کردار مصطفیٰ دا رب ذوالجلال دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ وحدہ لا شریک دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میرے نبی دے کردار وچ اختلاف ہے بولو اختلاف ہے نہیں ہے اج اختلاف اور صرف جی تساں نبی دے جذبے نال مندے ہو جی توڑا جعفری ہو مالکی ہو تساں بھی نبی دی محبت دی وجہ کر کے ہاتھ چھوڑ دے ہو لہذا یہ بھی ٹھیک ہے حنفی ہو تساں ناف تو نیچے ہاتھ بندے ہو واللہ تساں بھی نبی دی محبت وچ کر دے ہو ٹھیک ہے میں آئینہ جمال ایک مرزا بشیر دی کتاب ہے قادیانی دے خلیفے دی بیٹے دی کتاب ہے آئینہ جمال جس دے اندر اس نے لکھیا ہے کہ اللہ دی قسم اساں مرزا قادیانی نو مسیح موعود مننے ہیں کیوں مننے ہیں اس دے اندر ساڑھے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ دی عزت ہے عظمت ہے اساں نبی دی عزت عظمت اور نبی دی حدیث دی مطابق اساں اس مرزا قادیانی نو اساں نبی دی محبت دے اندر آن کے خلیفہ مننے ہیں مسیح موعود مننے ہیں میں یہ بھی کہہ دیں کہ جو نبی دی محبت دا دعویٰ کر کے کسے کانے نو نبی من لے آکھا تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک وہی ہے جس پر مہر مصطفیٰ کی ہے رب کعبہ کی قسم اگر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ٹھیک ہوتا
تو سلف صالحین میں سے ہاتھ چھوڑنے والے اہل حدیث بھی ہوتے، اس لیے کہ اہل حدیث وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے رشتے ناتوں کو چھوڑنا گوارا کرتا ہے۔ لوگوں آج بھی میں بیٹھا ہوں تو آپ کے سامنے ہوں، جس کے بھائی اس سے نہیں بولتے ہیں، اس کی بہنوں کا بائیکاٹ ہے، اس کی والدہ کا بائیکاٹ ہے، اس کی برادری کا بائیکاٹ ہے، میں ساری کائنات کے بائیکاٹ برداشت کر سکتا ہوں، ایک ادنا اہل حدیث نبی کی سنت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں۔ اور دوروں کے ہاتھ ہوں گے، ہم پوچھیں گے بتاؤ اہل حدیث بن کر تم نے نبی کی سنت کے استہزاء کرنے والوں کا جھنڈا کیسے تھاما تھا؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔